نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی آج کا کویسچن ہے دوزخ کا درجہ حرارت کیا ہوگا؟ تو اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت 70 میں. تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی. اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے. چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں. چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. اللہ اکبر. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور مسلمانوں میں سے جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ان مشرکوں سے اعراض کریں، یعنی ان سے الگ رہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر ان کی عبادت کر کے اپنے دین کو مذاق بنا لیا ہے. انہوں نے اپنی عمر اس غیر مفید عبادت میں ضائع کر دی اور اس بیکار اور بے مقصد عبادت کی محبت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو ماننے سے انکار کیا. تو ان مشرکوں نے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا. سو آپ ان لوگوں سے اعراض کیجیے، یعنی ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیجیے. یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیجیے اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا نہ کریں، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ انہیں نصیحت کیجیے تاکہ وہ خیر سے محروم نہ رہیں اور وہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں گر کر ہلاک نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ وہ لوگ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا سوہنا رب نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں گر جائیں. وہ چاہتا ہے کہ سارے ہدایت پا جائیں اور جنت ان کا مقدر بنے. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرما دیا کہ ان سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جس طرح دنیا میں جسمانی یا مالی فدیہ دے کر قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، آخرت میں نجات کا اس طرح کا کوئی ہیلا کارگر نہیں ہوگا اور نہ وہاں کسی کے زور یا سفارش سے کوئی فائدہ پہنچے گا. اور ان کو یہ سزا جو دی جائے گی یہ دنیا میں ان کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے. ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے پیٹوں کو جلا ڈالے گا اور ان کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ایسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ ہی بہت ہے کہ اگر کسی انسان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے اس آگ میں ڈال دو تو وہ جل کر کوئلہ ہو جائے گا، مگر دوزخ کی آگ جس عذاب الہی کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرارت اور گرمی اس دنیا کی آگ کی حرارت اور گرمی سے بہت زیادہ ہو تاکہ اللہ کا عذاب دنیا والوں کے عذاب سے ممتاز رہے. اللہم اجرنا من النار. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں،
بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا خوشحالی عذاب کا آخری درجہ ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔